اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تمہارا ہمسایہ کسی پریشانی میں ہو تو تم اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرنے کے لیے اس کے گھر میں چل کر جاؤ، اور اگر تمہارا ہمسایہ تم سے قرض طلب کرے تو اپنے ہمسائے کو قرض بھی دو، اور اگر قرض دینے کے بعد ہمسایہ مہلت طلب کرے تو اپنے ہمسائے کو مہلت بھی دینی چاہیے، اور اپنے ہمسائے کی تکلیف پر، اس کی اذیت پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ آج ہم اچھا ہمسایہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میرا ہمسایہ اچھا ہو، ہم اچھا ہمسایہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں لیکن خود اچھا ہمسایہ بننا نہیں چاہتے۔ ہر شخص اگر اچھا بن جائے اور اچھا ہمسایہ بننے کی کوشش کرے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یہی پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب نے دیا ہے، یہی پیغام اولیاء اللہ نے اپنی تعلیمات سے عام کیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسطام میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی ہیں، ولی کامل، جن کے بارے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ کے بندوں میں اور لوگوں میں وہ مقام ہے جو مقام جبریل امین علیہ السلام کا فرشتوں میں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر لاکھوں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں۔ آپ کے پڑوس میں یہودیوں کا ایک پیشوا اور راہب رہتا تھا، لوگ اسے بڑا مانتے تھے، بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں آتے تھے، اسے نذرانے پیش کرتے تھے، تحائف دیتے تھے، اور لوگ بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے اسے دیکھتے تھے۔ وہ یہودیوں کا پیشوا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں رہنے والا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، الزام تراشی کرتا تھا، آپ پہ کیچڑ اچھالتا تھا، برا بلا کہتا تھا، اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی اس کی تکلیف، اس کی اذیت، اس کی الزام تراشی، گالیوں پر، کیچڑ اچھالنے پر کبھی آپ نے اف تک نہیں کیا۔ آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں اس کی بندگی میں مصروف رہے، وہ کبھی ہمسائے کی تکلیف پر آپ نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، یہودیوں کا وہ پیشوا اور راہب، اس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ اس غلطی کی وجہ سے اس کے ماننے والے اور چاہنے والے آہستہ آہستہ اس سے دور جانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ اس کے سارے ماننے والے اس کے ارد گرد سے چھٹ گئے، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ جب اکیلا رہ گیا، نذرانے آنے بند ہو گئے، تحائف آنے بند ہو گئے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا، جان کے لالے پڑ گئے، یہاں تک کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے دیے میں تیل بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اتنا وہ غربت کی دلدل میں پھنس گیا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز کسی سفر سے واپس آئے، 2 ماہ کے بعد اپنے گھر آئے، اور اس ہمسائے راہب اور پیشوا کے گھر سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، اور پوری رات وہ آواز آتی رہی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا یہ ہمارے ہمسائے کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو زوجہ نے بتایا کہ اس کے ماننے والے اور چاہنے والے اسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں،
اب یہ اکیلا ہے، نہ نذرانے آتے ہیں، نہ تحائف آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ اس کا 2 ماہ کا بچہ ہے، رات کو گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اور اندھیرے میں بچہ ڈرتا ہے اور روتا ہے۔ اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میرا ہمسایہ اور پریشانی میں۔ آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا ہمارے گھر میں چراغ کتنے ہیں؟ کہا ایک ہی چراغ ہے۔ کہا ہمارے بچے سو گئے؟ کہا سو گئے۔ حضرت بایزید بسطامی نے اپنے گھر کا چراغ اٹھا لیا، اپنے گھر کا چراغ گل کر کے اپنے ہمسائے کے گھر میں روشنی کرنے چلے۔ چراغ لیا اور کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرا ہمسایہ پریشانی میں رہے، اس کا بچہ روتا رہے۔ چراغ لیا، اس یہودی پیشوا کے دروازے پہ جا کر دستک دی، وہ یہودی باہر آیا۔ بایزید بسطامی فرمانے لگے دیکھ دائیں بائیں کوئی شخص دیکھ تو نہیں رہا؟ اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ چراغ لے لے، اپنے گھر میں رکھ، تاکہ چراغ کی روشنی میں تیرا بچہ سو جائے۔ اگر یہ مثال ہمارے معاشرے میں آج ہوتی تو ہم ہمسائے کے گھر میں فقط یہ کہنے جاتے کہ تیرے بچے کے رونے سے ہمارے گھر کا امن و سکون برباد ہو رہا ہے، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے۔ اور ایک بایزید بسطامی ہے جو فقط اس لیے گئے کہ ہمسایہ پریشان ہے، ہمسائے کا بچہ رو رہا ہے، ہمسائے کے مجھ پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق کو ادا کرنے کے لیے گئے۔ بچہ سو گیا، صبح ہو گئی، دن گزرا، اگلی رات آئی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک دیے میں تیل ڈالا، اس پہ بتی لگائی اور چراغ بنا کر رات کے وقت میں پھر اس یہودی کے دروازے پہ آ گئے، دستک دی۔ یہودی آیا تو آپ نے وہی جملہ دہرایا کہ دیکھ کوئی شخص دیکھ تو نہیں رہا؟ اس نے کہا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ نے چراغ تھمایا اور واپس آ گئے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ بایزید بسطامی نے چراغ اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور چراغ ہتھیلی پہ رکھ کر یہودی کے دروازے پر گئے، دستک دی۔ یہودی آیا، کہا دائیں بائیں دیکھ، اس نے دیکھا کوئی نہیں، چراغ تھمایا۔ جب پلٹنے لگے تو یہودی نے شور مچا دیا۔ یہودی نے کہا لوگو آؤ، اپنے گھر سے نکلو اور دیکھو، آ کر چھتوں پہ چڑھو، گلی میں آؤ۔ بایزید بسطامی اسے چپ کرانے لگے کہ تیرا معاملہ ہے، اس کو خاموشی کے ساتھ رکھ۔ وہ یہودی چلایا اور کہا لوگو آؤ، نکلو۔ لوگ جوگ در جو گھروں سے نکل کر آئے، دروازے پہ بھیڑ ہو گئی۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہودیوں کے پیشوا کو آمنے سامنے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ پیشوا تو زندگی بھر بایزید بسطامی کو گالیاں دیتا رہا، آج بایزید بسطامی اس کے دروازے پر کیسے؟ وہ یہودیوں کا پیشوا راہب کہنے لگا لوگوں، یہ بایزید ہے اور وہی بایزید بسطامی ہے جسے زندگی بھر میں گالیاں دیتا رہا، اس پر میں کیچڑ اچھالتا رہا، الزام تراشی کرتا رہا، اسے برا بلا کہتا رہا۔ لوگوں اب 3 دن ہو گئے، یہ بایزید بسطامی میرے گھر میں اجالا کرنے کے لیے اپنے گھر کا چراغ بجھا کر 3 دن سے میرے گھر میں روشنی کرنے آ رہا ہے۔ اس کے چراغ کی روشنی میں 3 دن میرے بچے تو سوتے رہے، پر اس کے کردار اور اخلاق نے 3 دن مجھے سونے نہیں دیا۔ 3 راتیں اس کے اخلاق کو یاد کر کے میں جاگتا رہا کہ اتنا اچھا برتاؤ اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ لوگوں تمہیں اس لیے بلایا ہے اور بلا کر تم سب کے درمیان اب میں علل اعلان اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بایزید بسطامی بھی سچا ہے، بایزید بسطامی کا خدا بھی سچا ہے، بایزید بسطامی کا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ اس یہودی نے اعلان کیا تو دیکھیں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے اچھے برتاؤ اور اچھے معاملات کے ساتھ جو ایک ہمسائے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا،
وہ آپ نے کیا اور سنت رسول کو بھی پورا کیا، اللہ کے حکم کی بھی تعمیل کی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ قیامت تک تعلیم دی، لوگوں بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے دن میں سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں سے اپنے تعلق توڑ دیتے ہیں؟ نہیں توڑتے، انہیں معاف کرتے ہیں۔ ماں باپ سے غلطی ہوتی ہے، ماں باپ کو معاف کیا جاتا ہے، درگزر کیا جاتا ہے۔ بھائی بہنوں سے دن میں ایک دو غلطی ہو جاتی ہے، انہیں درگزر کیا جاتا ہے، تعلقات توڑے نہیں جاتے۔ تو ہمسائے سے بھی اگر ایک دو غلطی ہو جائے تو اپنے ہمسائے کو بھی اس کی غلطی پر معاف کرنا چاہیے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔